بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں نقی چاند۔ دوستو، پاکستان میں ان دنوں غیر ملکی دورے موبائل انڈسٹری کے اندر بہت تیزی سے فروغ پا رہے ہیں اور مختلف موبائل فون کمپنیز اپنے ڈسٹریبیوٹرز کو لے کر، اپنے ڈیلرز کو لے کر روانگی کے لیے پر تول رہی ہیں، اور اس کے اندر بہت سارے ہمارے دوست مختلف ڈیلرز جو مختلف کمپنیوں کے ڈیلز لیتے ہیں ایم ڈی بننے کے باعث، وہ ان دنوں سخت پریشان ہیں کہ کس کے ساتھ کس کی کون سی ڈیل کو مکمل کیا جائے تاکہ ہم غیر ملکی دورے پہ جا سکیں۔ سب سے زیادہ زور جو چل رہا ہے ان دنوں وہ یورپ کے لیے ہے، اس کے بعد عمرے کے لیے ہے۔ اس کے باوجود کہ کئی کمپنیوں نے اپنا اعلان کر دیا ہے، جس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ یورپ کے لیے انفینکس نے سب سے پہل کی، اور پہل کر کے ایک اپنے جو ایم ڈیز تھے ان کو 4 آفرز دے دی، جس میں مرکزی طور پر ایشیا کا دورہ اور یورپ کا دورہ ہے۔ ایشیا میں جو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس میں تھائی لینڈ ہو سکتا ہے، باکو یا ملیشیا۔ اسی طرح یورپ میں جو جرمنی تو مسٹ ہی بظاہر نظر آ رہا ہے، ہالینڈ ہو سکتا ہے، فرانس ہو سکتا ہے یا اسپین ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ اکتوبر میں دورہ کرایا جائے گا اور نومبر میں ایشیا کا دورہ کرایا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ڈپلائی گروپ آف کمپنیز نے بھی اپنے ایک 2 ملک کے دورہ یورپ کا اعلان کیا ہوا ہے، جو بھی امید کی جا رہی ہے اکتوبر کے آخر میں کرائے جانے کا امکان ہے، جس میں جو ان کی بہت تیزی سے فروغ ہو رہے ہیں موبائل فون، ان کے حساب سے وہ ڈیل دی گئی ہے، جس میں سوئٹزرلینڈ ہے اور فرانس ہے، یعنی اسپین اور زیورچ، یہ 2 شہروں میں پیرس اور زیورچ جو ان کے دونوں کے فرانس اور سوئٹزرلینڈ کے مرکزی شہر ہیں، وہاں یہ دورہ کرایا جائے گا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس دورے میں آپ کو گرانڈ گالا یا گرانڈ ڈنر یا گرانڈ گیٹ ٹوگیدر بھی پیرس کے قلب یعنی دل میں آپ کو انوائٹ کر کے جو ان کے ساتھ ہوں گے اس میں وہ شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آئیٹیل نے بھی اپنے 2 ملکوں کا دورہ کا اعلان کیا، جس میں جرمنی اور ہالینڈ شامل ہے۔ اس میں امید کی جا رہی ہے کہ فرینکفرٹ ہوگا جرمنی سے، اور یہاں سے جو ہے ہالینڈ سے جو ہے ایمسٹرڈیم ہوگا۔ تو یہ آئیٹیل ہے، ان کی بھی یہ 2 ملکوں کی ڈیل ہے، امید کی جا رہی ہے یہ بھی اکتوبر یا نومبر میں لے جا سکیں گے۔ اسی کے ساتھ اور دیگر ملک بھی سیر کرانے کے لیے مختلف کمپنیاں تیاری کر چکے ہیں، جن میں عمرے کے لیے جو ہے وہ G5 آپ کو پتہ ہے کہ یہ لے کے تقریباً تیاری مکمل ہے، جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 20 تاریخ کے بعد G5 کے بعد جو ہے وہ کالمی بھی عمرے پہ اپنے ڈیلرز کو ایک ڈیل کے نتیجے میں جو لے کے جا رہا ہے، وہ بھی امید ہے 20 تاریخ کے بعد لے جائے گا۔ تو یہ 2 فی الحال جو تیاری بالکل ہی قریب ہیں عمرے کے، وہ لے کے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب اس دوڑ میں بڑے بڑے لوگ شامل ہو گئے ہیں، اور کیو موبائل کے جو ڈسٹریبیوٹر ہیں انرکام، وہ بھی ایک ڈیل کے نتیجے میں جو دی گئی تھی مصر کے لیے، لیکن اب وہ تبدیل کر دی گئی۔ اس کی وجہ کچھ پرابلمس تھی، ویزے کا اصول اور دیگر معاملات مصر کے لیے ٹائم لگاتے ہیں، اس وجہ سے یہ باکو میں لے کے جا رہے ہیں، اور باکو کا دورہ جو ہے نا 5 دن پر مشتمل ہوگا، اور اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 5 دن میں آپ یہاں پر گبالا اور باکو کی سیر کر سکیں گے، اور یہ اس مہینے کے آخری ہفتے میں آپ کو، یعنی اگست کے آخری ہفتے میں یہ لے کے جا رہے ہیں۔ اسی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں
ٹاپ برانڈز جو ہیں پاکستان میں وہ سیمسنگ ہے دنیا کی، متوقع ہے یہ بھی اپنے ڈیلرز کو باکو یا تھائی لینڈ کی سیر کرانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اب کب لے کے جاتے ہیں، امید یہ کی جا رہی ہے اگلا مہینہ ان کے لیے ستمبر کا مہینہ امید کی جا رہی ہے وہ کام کرے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ شامی بھی تیاری کر رہا ہے، اور امید یہ کی جا رہی ہے شامی جو دنیا کی ٹاپ 3 میں شامل ہے اور بہت تیزی سے اس کی سیل بھی ماشاءاللہ چل رہی ہے۔ یہ 3 امید یہ کی جا رہی ہے ٹاپ 3 میں شامل ہونے والی یہ جو شامی ہے، یہ یورپ اور ایشیا کے کسی ملک کا دورہ کرانے کے لیے مختلف پیشکشوں پہ غور کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ امید یہ کی جا رہی ہے، جیسے میں آپ کو امید ہی پہ دنیا قائم ہے، متوقع ہے ان کا دورہ بھی۔ تو دورے تو بہت سارے ہیں، اسی طرح میں آپ کو اور بھی کچھ دورے کے متعلق آگاہی دوں گا، جیسے کالمی جو ہے وہ ابھی 1-2 مہینے میں وہ بھی باکو کی بھی ڈیل چل رہی ہے ان کی، اور مختلف کمپنیاں اور بھی کوششیں کر رہی ہیں، لیکن یہ اس اگست کے مہینے میں 2 عمرے ہیں، جو ایک G5 اور ایک کالمی کی جانب سے کرایا جانے والا عمرے کا دورہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں جو کیو موبائل کے جو ڈسٹریبیوٹر ہیں انرکام، وہ اس مہینے کے آخر یعنی اگست کے آخر میں باکو لے کے جا رہے ہیں۔ تو دورے اور ہیں، کہانیاں بہت ساری ہیں، بہت سارے پاسپورٹ اپنے چیک کر لیں جو جانا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ یہ غور رکھیے گا کہ 8 مہینے ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے، اور تیاری مکمل رکھیں، اپنی سیٹ بیلٹ باندھنے کی بھی تیاری شروع کر دیں جس کے ساتھ آپ جانا چاہتے ہیں۔ بہت اچھے پیشکشیں ہیں، بہت اچھے اس دورے میں سلیکشن آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ دوسری خبر پہ جانے سے پہلے پھر آپ سے اپیل کرتا ہوں چینل سبسکرائب کیجئے۔ آج کل پاکستان میں جو موبائل کمپنیاں مختلف اپنے ڈسٹریبیوٹرز کے ساتھ کام کر رہی ہیں، ان میں اطلاعات جو میں آپ کو مختلف وقتوں میں دیتا رہا ہوں کہ کچھ کمپنیوں کے لوگ حد سے زیادہ ڈیلرز کو تنگ کر رہے ہیں، اور ایک کمپنی تو اتنی ماشاءاللہ اپنا نام بنا چکی ہے کہ اس کے ایڈوانس پیمنٹ ہونے کے باوجود ریٹیلرز کو جس طرح وہ ذلیل کرتے ہیں شاید ہی کوئی کمپنی کر رہی ہو۔ اور ان کا خاص طور پہ جو بڑے شہروں سے مجھے شکایت آئی ہیں، لاہور سے اور کراچی، اور اس کے جو وہ ہیں اس کمپنی کے، یہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے جو کام کر رہا ہے آپ کا، اس کے جو سربراہ ہیں پاکستان کے انتہائی نفیس شخصیت ہیں اور بڑے ملنسار ہیں۔ وہ پاکستانی جو کمپنی ہیں اس میں بھی کام ہیڈ کی حیثیت سے کر چکے ہیں، بڑا ان کا اپنا ایک مرکزی حیثیت 2 کمپنیوں میں وہ انجام دے چکے ہیں، اور ان کا وسیع تجربہ ہے اور بڑی ملنساری ہے ڈیلرز کے ساتھ بھی، مختلف کمپنیوں کے ساتھ اور ڈسٹریبیوٹرز کے ساتھ ان کی اپنی ذاتی برت بہت اچھی ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پہ یہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں انہوں نے جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے، اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو یہ چیک کیجئے کہ جو ریٹیلرز کے لیے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ایم ڈیز کے لیے تو پہلے جو کوٹا ہوتا ہے وہ دے دیا جاتا ہے، جو ریٹیلرز کی دکانیں ہیں خاص طور پہ ان کے لیے انہوں نے اندھ پھیلایا ہوا ہے، اور چیک کریں کہ کون کون سی دکانیں کام کر رہی ہیں، کون کون سی نہیں کر رہی۔ اس کے علاوہ کس کو کون سا پیس دیا جا رہا ہے، یہ اپنی مرضی کے مالک بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیوں کی حدیں پار کر لی ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر اس کا تجربہ حاصل ہوا ہے، لوگ جو مجھے شکایتیں کرتے تھے وہ میری آدھی معلومات ہوتی تھی، لیکن عملی طور پہ میں نے خود بھی چیک کیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے تو واقعی، اور اطلاع یہ بھی گردش کر رہی ہے، صحیح ہے یا غلط یہ میں نہیں کہتا، لیکن آپ تحقیقات کریں، اپنے کچھ اس کے اندر جو ان کے متعلقہ لوگ ہیں وہ بھی شاید شامل ہو چکے ہیں، اور وہ بھی من پسند معاملات کو دیکھتے ہیں، یعنی حیرت انگیز طور پر اپنی مرضی سے یہ پیس چینج کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اگر کسی ڈیلر سے انہوں نے پیمنٹ لی ہوئی ہے ایڈوانس کے نام پر
تو یہ مال اسٹاک یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس تو اسٹاک ہی کم آیا ہے، آپ کے لیے ڈیلرز کے لیے تھا، لیکن جب آپ پری بکنگ کرتے ہیں تو ان کا اسٹاک تو ان کو دینا ضروری ہے آپ کو۔ اگر آپ کسی کو دیتے ہیں ایک پیس، اگر آپ دیتے ہیں تو اگر مثال کے طور پہ کسی ایک پیس پہ 6,000 5,000 4,000 ملنے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے، ان کا اسٹاک دینے میں وہ انتظار کرتے رہتے ہیں جب اس کی پیس جو اس کی ڈیمانڈ، اس کی قیمت بالکل آخر تو ہول سیل تک نہیں پہنچ جاتی، جب تک اس کو اسٹاک دینے کی کوشش یہ نہیں کرتے، مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، مختلف جو ہے نا وہ اس کے اندر رکاوٹیں ڈالتے ہیں اسٹاک دینے میں۔ میری گزارش ہے، میں نام نہیں لے رہا لیکن سمجھ والوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ ڈیلرز حد سے زیادہ پریشان ہو گئے ہیں، اور اس میں چھوٹے لوگوں کو یہ کل کر رہے ہیں، جن کے ساتھ معاملات ان کے بہتر چل رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ جو اٹیچ ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا ہے، اور بہت سارے معاملات چلتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، اور زیادتیاں بھی کھلم کھلا کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ لوگ جو ہے وہ زبان خلق نکارہ خدا بن جائے، کمپنی کے سربراہ کو چاہیے کہ وہ سندھ میں اور لاہور میں وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سا چیک کریں کہ ڈیلرز سے کیا شکایت ہے کمپنی کے کن کن لوگوں کو ہے۔ لیکن خاص طور پہ میں اس شہر کراچی کی بات کر رہا ہوں جس میں خود بھی رہتا ہوں، یہاں تو انہوں نے لوگوں کے ساتھ زیادتیوں کی حد کر دی ہے، اور شکایتیں پہنچنے کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ ان کی گردن کے سریے کم ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ وہ وقت کی بات ہوتی ہے، کسی ٹائم آپ کو ضرورت ڈیلر کی ہے، کسی ٹائم ڈیلر کو آپ کی ضرورت ہے، دو پیسے کمانے دیجئے، کمانے کا موقع ہے۔ جب آپ کا اسٹاک زیادہ آ جائے گا تو یہی ڈیلر آپ کے لوگوں کو آنکھیں دکھائیں گے اور بد تہذیبی کا بھی مظاہرہ کریں گے جس طرح ان کا رویہ ہے۔ تو پلیز ذرا توجہ دیجئے، ایسا نہ ہو میں نام بھی لوں اور ان کے کام بھی آپ کو جو کچے چٹے ہیں ان کے سارے معاملات کو چیک کیجئے، بہت کچھ نکلے گا اس کے اندر سے۔ اگلی خبر پہ جانے سے پہلے پھر آپ سے اپیل کرتا ہوں چینل سبسکرائب کیجئے۔ شامی کے ایک تیل کا خیز فلیگ شپ ماڈل جو ہے وہ ریلیز کر دیا ہے۔ یہ ماڈل جو ریلیز کیا گیا ہے نوٹ 12 پرو ہے، جس کو آپ یہ سمجھ لیں کورٹیک نے ایکسکلوسیو ماڈل کے طور پر ریلیز کیا ہے شامی کی جانب سے۔ اس میں یہ اتنا زبردست ماڈل نکالا ہے، پاکستان میں فلیگ شپ ماڈل عموماً شامی دیتے نہیں تھے، لیکن رسک لے کے ڈیوٹی بھر کے ایک بہت پائیدار اور خوبصورت ماڈل ریلیز کیا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ اس کی اوریجنل اپنی میموری 256 ہے، 108 میگا پکسل اس کا کیمرہ ہے، اور 8 جی بی ریم ہے اور 256 جی بی روم ہے۔ اس کے علاوہ 108 میگا پکسل بیک ہے، اور آپ سمجھ لیں کہ اس میں کیمرے جو ہے اس کی کوالٹی 3 کیمرے فرنٹ پر ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی طاقتور بیٹری ہے، اس میں خوبصورت 3 کلر ہیں، اور جس نے ریلیز ہوتے ہی جو ریلیز کیا گیا تھا، جس کی ڈیٹ دی تھی 10 تاریخ کورٹیک نے، اور لیکن 3 تاریخ کو کچھ علاقوں میں اور 4 تاریخ کو کچھ علاقوں میں ریلیز کر دیا، 4 اگست کو۔ اس کا مطلب ہے ایک ہفتے پہلے مارکیٹ کر دیا۔ تو کورٹیک کی ٹیم اور ان کے سی او یحییٰ سلطان، عمر سلطان اور ان کی ٹیم بڑی مبارکباد کی مستحق ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے وقت پر لوگوں کو ڈیلیوری دی اور بھرپور ڈیلیوری دی، جتنی بکنگ کے پیسے لیے تھے وہ سب ادائیگی کی۔ یہ نہیں کیا کہ بکنگ کے لیے 10 پیس کے پیسے لے لیے اور دے رہے ہیں 2 پیس، جب وہ رل جائے بعد میں دیں۔ تو یہ ایک اچھا اقدام ہے شامی کا، اور میں آپ کو ایڈوائز دوں گا جو فلیگ شپ ماڈل اور اچھی خوبصورت دیدہ زیب پائیدار ماڈل لینا چاہتے ہیں تو وہ نوٹ 12 پرو کو ترجیح دیں۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے جو شامی کے جو دونوں ماڈل ریلیز ہوئے نوٹ 12 کے 6 128 اور 8 128، انہوں نے جیسے ہی ریلیز ہوئے ویسے ہی ریکارڈ سیل کیے، اور ایکٹیویشن ایک طویل عرصے کے بعد آپ سمجھ لیں 6 128 کی ریکارڈ ایکٹیویشن ایک ہی دن میں سامنے آئی۔ تو شامی نے
بظاہر جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے میدان مار لیا ہے، اور شامی نے اپنے 3 ماڈل پیش کر کے انہیں یہ سمجھ لیں جو حال ہی میں نکلے 6/128 اور 8/128، 8/256 نوٹ پرو بھی، یعنی 3 ڈیفرنٹ ماڈلز آئے ہیں، اور اس میں انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے، ریلیز فوری طور پہ کیے ہیں، لوگوں کو سپلائی بھرپور دی گئی ہے۔ اس بات کے لیے شامی انتظامیہ خاص طور پہ مبارکباد کے مستحق ہے، اور ان کی ٹیم اویس خان، مسٹر پیٹر وغیرہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں جانے سے پہلے بھی چینل سبسکرائب کیجیے۔ فی امان اللہ۔